10 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو صبح شہید ہونے والوں کے نام بتا رہے تھے۔ سب سے پہلے عباس کا نام لیا اور فرمایا، اے عباس، کل تم شہید ہو جاؤ گے۔ پھر علی اکبر کا نام لیا، اون و محمد کے نام لیے، رفتہ رفتہ ایک ایک کے نام لیتے رہے۔ شہزادہ قاسم منتظر تھے کہ میرے چچا حسین میرا بھی نام لیں گے۔ بالآخر آپ اٹھ کے فرماتے ہیں، اے میرے چچا حسین، کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، اے قاسم، موت تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ شہزادہ قاسم نے فرمایا، اے چچا جان، اگر آپ کے قدموں پہ جان قربان ہونے کا نام موت ہے تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین نے شہزادہ قاسم کے سر کو چوما اور فرمایا، کل شہید ہونے والوں میں تمہارا نام بھی ہے اور علی اصغر کا نام بھی ہے۔ شہزادہ قاسم تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے، اے میرے چچا، کیا یہ ظالم خیام کے اندر آ جائیں گے؟ امام حسین اپنی آنکھیں نم کر کے فرماتے ہیں، اے قاسم، میں خود فوج کے پاس اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے جاؤں گا اور وہاں یہ ظالم تیر مار کے شہید کریں گے۔ بس رات ڈھلتی ہے، 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، ہر ایک شہید امام حسین کے قدموں میں قربان ہو رہا ہوتا ہے۔ بی بی ام فروہ دیکھے کہ اس کا بیٹا قاسم اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے رو رہا ہے۔ بیویوں میں فروہ قریب گئی، اپنے بیٹے قاسم سے فرمایا، اے میرے شہزادے، رو کیوں رہے ہو؟ شہزادہ قاسم فرماتے ہیں، اے میری ماں، صبح سے لے کے اب تک جب بھی میں چچا حسین کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ آپ فرماتے ہیں، قاسم ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اے میری ماں، آپ چچا حسین سے کہیں مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ بس جیسے ہی شہزادے نے یہ فرمایا، بیویوں میں فروہ کو امام حسن کی وصیت یاد آئی۔ آپ نے کہا، اے قاسم، تمہارے بازو پہ جو تعویذ بندھا ہے اس کو کھولو، کیونکہ تمہارے بابا حسن نے فرمایا تھا کہ یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ لو، اور عن قریب ایک وقت ایسا آئے گا جب میرا بھائی حسین غریب ہو جائے گا، تب یہ تعویذ کھول کے میرے بھائی کو دینا اور یہ کہنا کہ میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کرے۔ بس جیسے ہی شہزادہ قاسم نے تعویذ کھولا، اس میں امام حسن کی وصیت تھی۔ اس کو پڑھا اور دوڑتے ہوئے اپنے چچا حسین کے پاس آیا اور فرمایا، اے میرے چچا حسین، میرے بابا نے آپ کے لیے کچھ لکھا ہے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کے تعویذ کو آنکھوں پہ رکھا اور چوما اور پڑھا۔ اس میں تحریر تھا، اے میرے بھائی حسین، میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ہماری ماں فاطمہ ہمارے بابا علی سے فرما رہی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ ہمارا بچہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اس وقت نہ اللہ کے رسول ہوں گے، نہ میں فاطمہ، نہ علی، نہ تم حسن ہوگا، میرا غریب حسین بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔ تب سے میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے جو میں کربلا کے لیے رکھوں، تاکہ وہ میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو۔ اے حسین، آج قاسم کو میری طرف سے اپنے قدموں پہ قربان ہونے کی اجازت دو۔ امام حسین رو کے تعویذ کو چومتے ہیں اور شہزادہ قاسم کے سر کو چومتے اور فرماتے ہیں، اے قاسم، جا اللہ کی راہ میں قربان ہو جا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اے میرے بچے، آج میں زرہ پہناؤں گا۔ تاریخ نے لکھا، ایک زرہ امام حسین اپنے شہزادے قاسم کو پہناتے ہیں، لیکن کوئی بھی زرہ شہزادہ قاسم کے جسم پہ پوری نہ اتری۔ بالآخر شہزادے نے فرمایا، اے میرے چچا، مجھے بغیر زرہ کے میدان میں بھیجیے، شاید اللہ کی مرضی یہ ہے۔ بس اللہ اکبر کہہ کے حسن کا لال میدان میں آیا۔ شیر کی طرح فرماتے ہیں، اے فوجی اشقیا، میں علی کا پوتا ہوں، عباس کا بھتیجا، حسن کا بیٹا، اگر کوئی ہے تو میرے مد مقابل آئے۔ عمر بن شمر اور دوسرے بہادر زور زور سے ہنسنے لگے کہ یہ 13 سالہ بچہ ہمیں للکار رہا ہے۔ یزید کی فوج میں ادرک نام سے ایک بہادر تھا جو ہزاروں کے لشکر سے اکیلا لڑتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا، جا قاسم کا سر قلم کر کے آ، تو وہ ہنس کے کہتا ہے کہ اس بچے سے میرا کیا مقابلہ، اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ تاریخ نے لکھا، اس کا بیٹا گیا، شہزادہ قاسم نے ایک ہی بار میں اس کو فنار کر دیا۔ وہ حیران ہو کے دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے، تیسرا بیٹا بھی فنار ہوا۔ جب اس کے سارے بیٹے مارے گئے، وہ شخص خود میدان میں آتا ہے اور جیسے ہی پہلا وار کرتا ہے، شہزادہ قاسم نے یا علی کہہ کے ایک ضرب ماری، وہ زمین پہ گر کے تڑپنے لگا۔ عمر بن سعد نے کہا، یہ علی کا لال ہے، جاؤ سب مل کے حملہ کرو۔ بس ایک 13 سال کا بچہ اور ہزاروں کی فوج نے مل کے حملہ کیا۔ کوئی سامنے سے وار کرتا ہے، کوئی پشت سے وار کرتا ہے، کوئی دائیں طرف سے تیر مارے، کوئی نیزے پھینکتا ہے۔ بس ایک گرد شہزادے کے سر پہ لگا۔ شہزادہ گھوڑے کے زیر زمین پہ آیا اور آواز دی، چچا حسین، میری مدد فرمائیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں آتے ہیں، گھوڑا مغرب کی طرف
اور مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ طریق نے لکھا آپ کا جسم مبارک گھوڑوں کے پیروں میں پامال ہونے لگا، آپ کا سینہ ایک ساتھ ہو گئے، آپ کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ امام حسین بلکہ جیسے ہی میدان میں پہنچتے ہیں قاسم کی لاش کو ڈھونڈا، نہ پایا، بس دیکھا کہیں قاسم کا ہاتھ ہے تو کہیں قاسم کے بازو، کہیں قاسم کے پیر ہیں تو کہیں قاسم کا سر۔ اپنے بازوؤں میں بھائی حسن کی نشانی کو چنتے ہیں۔ امام حسین نے شہزادہ قاسم کی لاش کو کربلا کی زمین سے چنا، گٹھڑی باندھی اور خیموں کی طرف بڑھنے لگے، اور وہاں بی بی ام فروہ خیمے میں منتظر تھی کہ عنقریب میرے بیٹے کی لاش خیمے میں آئے گی۔ جیسے ہی امام حسین آئے، بی بی ام فروہ نے پوچھا، اے میرے بھائی، میرے بچے کی لاش کہاں ہے؟ امام حسین نے گٹھڑی کو بی بی فروہ کے سامنے رکھا اور کھولا۔ بی بی سر کو پیٹ کے کہتی ہے، اے میرے غریب قاسم، تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، مجھے بی بی فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ بس اس لاش کے ٹکڑوں کو بھی ہاتھ لگاتی ہے اور شہزادے قاسم کے جسم پہ جو کرتا پہنا تھا اس کو ٹکڑوں سے الگ کر کے اپنے پاس رکھتی ہے۔ امام حسین پوچھتے ہیں، اے بی بی یہ کیا کر رہی ہے؟ ام فروہ رو کے کہتی ہے، اے حسین، اب جب میں مدینے جاؤں گی تو حسن کی قبر پہ کرتا رکھوں گی اور کہوں گی کہ اے میرے آقا حسن، آپ کے لال قاسم نے کس طرح سے آپ کی وصیت پہ عمل کیا ہے۔ سلام ہو شہزادہ قاسم پر، سلام ہو بی بی ام فروہ، سلام ہو کربلا کے تمام شہیدوں پر۔